ایک یہودی مسلمان ہو گئے تو اسے کسی صاحب نے پوچھا بھائی آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کس کی دعوت پر مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی کہ میں مسلمان ہوا، نہ مجھے کسی نے دعوت دی۔ ہاں، 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودی، نصارہ اور مسلمان۔ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں۔ اب اس سچائی کو میں نے جائزہ لیا، امتحان لیا کہ ان میں سے کون حق ہے، کون سچے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے میں نے ایک تورات کو لے کر کے اور پھر ایک کاتب کے پاس لے کے گیا اور پھر کاتب سے میں نے کہا کہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے تحریف کریں، کچھ صفحات آگے کر دے، کچھ پیچھے کر دے، کچھ اپنی طرف سے لگا دے اور کچھ چیز کے اندر ہے اسے نکال کر کے اور چیز لگا دے، خوب تحریف کر دے۔ جو کاتبین ہوتے تھے پہلے زمانے میں اپنا کرتب دکھاتے تھے۔ بیچ میں ایک واقعہ بطور تفنن آپ لوگوں کو سناؤ۔ ایک کاتب تھے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی یہ قرآن پاک لکھوانا ہے آپ سے، لیکن اس سے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہے، بالکل رد و بدل نہیں کرتا۔ ہفتے 2-3 ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے اور کاتب سے کہا بھائی وہ کتاب آپ نے تیار کر دی؟ ہم نے تیار کر دی ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل تو نہیں کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا ہے۔ وہاں وہ ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہاں پر میں نے کچھ اور لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ کہ وہاں لکھا ہوا تھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ خر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام ہٹا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام۔ اچھا اور کیا کیا ہے؟ کہاں اور یہ کیا ہے کہ لکھا ہوا تھا وَعَصَىٰ آدَمَ، عصا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور آدم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، تو آدم کے بجائے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا۔ اچھا اور کیا تحریف کی ہے؟ کہاں اور یہ کیا ہے کہ وہاں پر شیطان کا نام لکھا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ شیطان تو مسلمانوں کا دشمن ہے، اس بدبخت کا نام قرآن پاک میں کیوں ہونا چاہیے؟ تو وہاں کیا کیا؟ کہا وہاں میں نے آپ کا نام لکھا ہے، اپنا نام نہ ہو وہاں آپ کا نام لکھا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ کہاں اور فرعون کے نام تھے، نمرود کے نام تھے، تو وہ مجھے اچھے نہیں لگے، وہ بھی تو مسلمان اور انبیاء کے دشمن تھے، ان کے نام ہٹا دیے۔ وہاں کیا کیا؟ وہاں آپ کے ابو کا نام لکھا ہے، دادا کا بھی نام لکھا ہے اور دادا کا بھی نام لکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کاتبین ہوتے ہیں وہ اپنا کرتب ضرور دکھاتے ہیں۔ تو یہ یہودی جو مسلمان ہوا انہوں نے اپنا اس واقعے کو سنایا کہ وہ مسلمان کیسے ہوا۔ میں مسلمان ایسے ہوا کہ میں نے ایک تورات کو لیا اور کاتب کے پاس لے کے گیا ہوں اور پھر کاتب سے کہا کہ آپ اس کے اندر تحریف کر دیں۔ انہوں نے خوب اس کے اندر تحریف کی۔ جب تحریف کر کے تورات کی کتاب مکمل ہو گئی، اس کے بعد اس سے میں اس کتاب کو لے کر کے تورات کے ایک عالم کے پاس لے کے گیا اور اس سے میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، آپ کو تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے بڑے اچھے اخلاق سے قبول کیا اور مجھے چائے شائے پلائے اور وہاں سے مجھے رخصت کیا۔ 2 سال تک میں نے انتظار کیا، اس صاحب کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے اور ان کے ماننے والے سچا مذہب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک انجیل کو لیا، انجیل کو کاتب کے پاس لے کے گیا اور جا کے ان سے وہی باتیں کہی، اس کے اندر تحریف کر دے، تحریف کر کے میرے حوالے کر دیا۔ جب انہوں نے انجیل کے اندر تحریف کر کے میرے حوالے کر دیا تو میں بھی ان کو انجیل کے ایک عالم کے پاس لے کے گیا اور جا کے انہیں کہا یہ میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ بڑے خوشی سے انہوں نے قبول کیا۔ 2 سال تک میں نے انتظار کیا، ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بھی محفوظ کتاب نہیں ہے اور ان کے ماننے والے بھی سچا مذہب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کو لیا اور کاتب کے پاس گیا اور پھر اس سے میں نے کہا اپنے مرضی سے تحریف کر دے،
कुछ सूरतें आगे से उठा कर के पीछे लगा दे, वहां से उठा कर के आगे कर दे, आयात आगे पीछे कर दे, रुकू आगे पीछे कर दे, सफहात आगे पीछे कर दे। और उन्होंने उसी तरीके से किया। और मैं उस कुरान पाक को लेकर के एक मस्जिद में गया, वहां एक हाफिज साहब बैठे हुए थे, मुसल्ले के ऊपर जाकर के कुरान पाक उनके सामने रखा और मैंने कहा ये आपको मेरी तरफ से हदिया है, ये गिफ्ट है आपके लिए। तो उस साहब ने कुरान पाक को बजाय के वहां ऊपर पर रख देते, फौरन मेरे सामने कुरान पाक को खुलना शुरू कर दिया और एक एक वर्क को पलटना शुरू हो गया। और जिस तरीके से वो वर्क पलट रहा है, इसी तरीके से उसका चेहरा मुतगय्यर होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि उनके माथे के ऊपर से पसीना बहना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुरान पाक को जोर से बंद किया और मिंबर पर रखा और मुझे कहा आप ठीक है या पागल हो? मैंने कहा हाफिज साहब क्या हो गया? तो वो कहने लगे भाई लिखते हुए आप जाग रहे थे या सो रहे थे? ये आपने क्या किया? तारीफ किया है अल्लाह के कलाम में, भला तो बदल किया है जालिम। मैंने कहा आप मुझे समझाए तो सही, गलती क्या है इसमें? फिर उन्होंने कुरान पाक को शुरू से पलटना शुरू कर दिया और एक एक आयत पढ़ता गया, एक एक गलती बतलाई। उस वक्त मैंने कहा कि हाफिज साहब मैं आपके पास गिफ्ट नहीं लाया, बल्कि मैं आपका इम्तिहान लेने आया था, आपको पता करने आया था। लेकिन आपके हाथों पता हो चुका हो, हाथ बढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, मुसलमान हो जाता हो। खुद लिखते हैं जब कुरान पाक को इस अंदाज से मैंने पाया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई अगर दुनिया के अंदर कोई किताब महफूज है तो वो वाहिद कुरान पाक है, और अगर कोई मजहब सच्चा है तो वो दीन इस्लाम है। हम इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और एहसान मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजहब इस्लाम अता फरमाया है, किताब हमें कुरान